اگرچہ امت مسلمہ کی تاریخ جنگی کارناموں کی مثالوں سے بھری پڑی ہے، لیکن مغربی دنیا کی نظر اس طرف کبھی نہیں جاتی۔ انہیں تو نپولین بوناپارٹ، جولیس سیزر اور چنگیز خان کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ اگرچہ یہ جرنیل بھی اپنی جگہ فن حرب کے ماہر تھے اور انہوں نے بڑے بڑے دشمنوں کو شکست دی تھی، لیکن تاریخ اسلام کا ایک ایسا جرنیل بھی ہے جس کا تذکرہ دنیا کی جنگی تاریخ میں لازمی ہونا چاہیے۔ اس بے خوف اور ناقابل شکست جرنیل کا نام خالد بن ولید ہے۔ صحابہ نے گواہی دی کہ ان کی موجودگی میں ہم نے شام اور عراق میں کوئی بھی جمعہ ایسا نہیں پڑھا جس سے پہلے ہم نے ایک شہر نہ فتح کر لیا ہو، یعنی ہر 2 جمعوں کے درمیانی دنوں میں ایک شہر ضرور فتح ہوتا تھا۔ بڑے بڑے جلیل و قدر صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روحانی تعلق کی گواہی دی۔ حضرت خالد بن ولید کی بے مثال کامیابیوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے لقب سے نواز دیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید 6 صدی کے آخر میں قریش کے قبیلے بنی مخزم میں پیدا ہوئے۔ اس قبیلے کے لوگ جنگجو تھے اور جنگی مقاصد کے لیے گھوڑے پالا کرتے تھے۔ ابتدائی عمر سے ہی حضرت خالد نے فنون حرب، گھوڑے سواری، تلوار اور نیزہ بازی میں مہارت حاصل کر لی تھی۔ انہوں نے بہت جلد سیکھ لیا تھا کہ کس طرح اونٹوں کے ذریعے ریگستان کو جلد عبور کیا جا سکتا ہے اور کس طرح گھوڑوں کے ذریعے دشمن پر حملہ آور ہوا جا سکتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید کے والد نے اپنے بیٹے کو حربی فنون میں ماہر بنانے کے لیے اس قدر محنت کی کہ نہ صرف ان کو تلوار اور نیزہ بازی سکھائی بلکہ انہیں زہر جیسے مہلک خطرے سے نمٹنے کے لیے بھی تیار کیا تاکہ وہ دشمن کی کسی بھی چال کا نشانہ نہ بن سکے۔ 20ویں صدی کے ایک تاریخ نویس ابن عسکر نے لکھا ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے ایک مرتبہ ایک جنگ کے دوران دشمن کو زیر کرنے کے لیے ان کے سامنے زہر پی لیا تھا تاکہ دشمن لڑنے سے پہلے ہی ان کی دہشت کے ہاتھوں شکست کھا جائے، لیکن اللہ کے حکم سے خالد بن ولید کو کچھ بھی نہ ہوا۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے جنگ احد میں مسلمانوں کا شدید جانی اور مالی نقصان بھی حضرت خالد بن ولید کی جنگی حکمت کا عملی ثبوت تھا، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد وہ نہ صرف مسلمانوں کے کمانڈر تھے بلکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلقہ قرابت داروں میں بھی جگہ بنا لی تھی۔ اصل میں قبول اسلام کے بعد ہی خالد بن ولید کا جنگی کیریئر شروع ہوا تھا۔ جنگ موتا میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقرر کردہ 3 کمانڈر شہید ہو گئے تو ایسے کڑے وقت میں حضرت خالد بن ولید نے فوج کی کمان سنبھالی۔ 3000 شکست خوردہ سپاہیوں کو ہمت دلائی اور اپنے بہترین جنگی حکمت عملی سے دشمن کے 20,000 سے زائد سپاہیوں کے لشکر کو شکست دے دی۔ حضرت خالد بن ولید کی کمان میں مسلمانوں نے اس قدر جنگوں میں فتح حاصل کی کہ مسلمانوں میں یہ تاثر پھیل گیا کہ ہماری فتوحات صرف حضرت خالد بن ولید کی وجہ سے ہیں، اگر یہ نہ ہو تو ہم شاید جنگوں میں ہار جائیں۔ اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ عرصے کے لیے خالد بن ولید کو کمانڈر کے عہدے سے معزول کر دیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید زندگی بھر شہادت کی خواہش دل میں لیے جنگوں میں لڑتے رہے۔ ان کے بدن کا کوئی ایسا حصہ نہیں تھا جہاں پر تیر، تلوار، نیزے یا کسی دوسرے ہتھیار کا زخم موجود نہ ہو، لیکن انہیں شہادت نہیں ملی۔ علماء کرام اس کی یہ وجہ بتاتے ہیں کہ انہیں چونکہ سیف اللہ کا لقب دیا گیا تھا اس لیے انہیں میدان جنگ میں شہادت نصیب نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ کسی کو مجال نہیں کہ اللہ کی تلوار کو شکست دے سکے۔ زندگی بھر خالد بن ولید کے ہاتھ میں تلوار کا دستہ رہا اور وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے۔ حضرت خالد بن ولید کا امت مسلمہ کے لیے پیغام ہے کہ موت لکھی نہ ہو تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے۔ جب موت مقدر ہو تو زندگی دوڑتی ہوئی موت سے لپٹ جاتی ہے۔ زندگی سے زیادہ کوئی نہیں جیتا اور موت سے پہلے کوئی نہیں مر سکتا۔ دنیا کے بزدلوں کو میرا پیغام پہنچا دو کہ اگر میدان جہاد میں موت لکھی ہوتی تو اس خالد بن ولید کو موت بستر پر نہ آتی۔ اس پیغام کو اس دور میں ہر مسلمان کو ضرور پڑھنا چاہیے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کو وقتاً بوقتاً دہراتے رہنا چاہیے۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر میں اتارا جا رہا تھا تو لوگوں نے دیکھا کہ آپ کا گھوڑا
جس پر بیٹھ کر آپ نے تمام جنگیں لڑیں وہ بھی آنسو بہا رہا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے اور قرآن اور حدیث پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔